اب میں چاہ رہا ہوں بلا تاخیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ اہل سنت کا شیر نر محمدی صلاح الدین کا شیر صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی. ارے ذرا بولے بلند آواز سے. کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ بلند آواز سے کہے لبیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوا میں لڑا کر لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. کہ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری. بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری. باطل میں جن کے نام سے دہشت ہے آج بھی اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری. ہاں اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری. اور باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا. باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا. اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا. ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا. ہاں سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا. حضرات اہل سنت کا شیر نر محمدی کچھار کا شیر صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش حق و صداقت کا نقیب جامع ازہر مصر کا فارغ التحصیل ازہری عالم تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر سرکار مجاہد ملت کی تحریک کا حامی پاسبان خطابت مشتاق احمد نظامی الہ آبادی کے ذوق خطابت کا عکس جمیل اس دور کا حق نواز حق پسند اور زور باطل کو توڑنے والا اور ظالم کا غرور چکنا چور کرنے والا وسیع المطالعہ عالم جو شہنشاہ خطابت ہے ناموں سے رسالت شہنشاہ خطابت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت. عشق محبت عشق محبت. پیار محبت پیار محبت. بستی بستی قریہ قریہ. خلیفہ حضور تاج الشریعہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے؟ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے ہر ایک عمل ہے میرا تیری سنتوں کے خلاف. میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے. ہاں میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے. اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا. استاد محترم حافظ رشاد صاحب کی موجودگی ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا. اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا. نام نبی پہ کر لیا چیلنج بھی قبول. سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا. ارے سلمان اظہری کو بلند آواز سے بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد. میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں. شہر سلی گوری میں پہلی بار حضرت کی آمد ہوئی. منبر نور پر جلوہ وار علماء ذوی الاحترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس بنگال کی ان کھاڑیوں میں محسوس کرتا ہوں جگہ کی قلت آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات کا اندازہ کر لیجئے آپ. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین ہیں. یہ بات کرنا ہمارا کام ہے، نبی پاک کی شان میں حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے. آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں. کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتا ہے میرے عزیزوں، یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں. ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے. ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے. بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں. اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے. ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہماری تاریخ ہے، باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں،
بند کروا دو. پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے. ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے. اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے. کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں. زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو. 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو. یہ مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر. لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی. جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس. عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا. جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی، وہ خود گھٹ گیا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے. اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے. یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا. جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے. حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے.
رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا ہے۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہوں۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے۔ چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو، بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے، یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا۔ اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے، وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا،
پہلے والا جل جاتا. پوری رات گزر گئی, چراغوں کو بجھا نہ سکے, تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے. کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں. شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں, لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں, یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں, اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں. حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے, اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا. دنیا نے یہ دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا ہے. آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا. یہ دستور ہے. آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں, مجھے پھانسی پر چڑھا دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, میری زبان پر تالا لگا دیں, تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جو اویئرنس ہے, یہ بیداری ہے, یہ سب ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے. 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا. عشق کی بولی بولتا ہے, ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا. لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے. کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے, تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا, گرم استری پھیرا تھا, اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے, آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, وزارت بھی ملے گی, منسٹری مل جائے گی. کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا سستا دین نہیں ہے. انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ, اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا. آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے, یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک چراغ بجھایا نا, ایک چراغ بجھایا ہے, اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا. مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی, جو بہت بولتا تھا, لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا. اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا. لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں. ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا, اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا. حضرت مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. عزیزان گرامی وقار, مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو. زمانہ بھی وہی ہے, زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا. ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا. چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے, اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا, مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا, ایسا چراغ روشن کیا. 100 سال گزر گئے, چپے چپے سے آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے, نعرہ ہے عشق محبت, عشق محبت, یہ 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے, محبت ایک لفظ ہے, لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں,
ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر۔ آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائے، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائے، اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ، سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک یہ کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں۔ یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے۔ اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں، جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا مکہ میں، اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو، توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔
زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیبی امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے۔ جا، اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک عمیر بن وہب شخص تھے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو صفوان۔ یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا۔ عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی۔ آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر، محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ بس خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا، اور پھر مال بھی دوں گا، اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف 2 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔
توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے رکھے، اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزو بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں۔ انشاءاللہ تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے۔ حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں
آپ نے کاٹی ہے پوری عمر۔ حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا، خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگئے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزو، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں۔ میرے عزیزو، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے، ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ، اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے۔ حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے۔ بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی۔ حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت، تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بول لو جو بول رہی تھی۔ پتھر پھر بول پڑا، اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی، تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا۔ صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں ہے، حضور کی شان میں بولنے لگ گیا۔ پتھر کیسے بول سکتا ہے، پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے،
کسی سے بات چیت کرنے لگے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے، حضور کے عاشق تھے. کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا. جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا، وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا. اور اس کا چرچا جب ہم میں مشہور ہوا، لوگوں نے، ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے. آقا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا، اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی، اور جب آپ نے کہا بتا کون ہے، اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے. بغداد میں بھی ایسی ہوا تھا، تتاریوں نے حملہ کیا تھا. تتاری ایک جماعت ہے، پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا. دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا. پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں، مومنین کی جماعت ہے، لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ. اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے. یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے. جب وہ عیسائی پادری دربار میں، بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان، پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا، جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا. ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا. اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں. وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر. اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے. پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا. یہ بادشاہ کا کتا ہے، خواہ مخواہ نہیں بھونکتا. پادری کسی کی نہیں سنا. پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا. کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بھرے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چھڑ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا. ایسی ہیبت تاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت تاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا. بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں. اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مومنین کے. اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ عام کتا نہیں. امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے
जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती हैं। ऐ मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, उसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का बाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है, युरीदूना लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूं, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफ़ार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों, ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे, जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, अंगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया है। नाम है मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना, वो कहां गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती? किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया, दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया, और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई
میرے امام نے بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے، تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں، ان کے دن بھی کتنے ہیں، موسم کے دن ہیں۔ ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے۔ ہاں وہ کتا کیا سوچتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے۔ حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے، ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ان کی عزت بٹورنے کے لیے، ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا، دین بدل لیا، نام بدل لیا، عزت وہاں ڈھونڈتے رہے۔ ارے نادان، ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا، ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا، اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا۔ آج میں ایک دور دراز کا رہنے والا، لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے، کوئی اجنبی پن نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگرچہ سلی گڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ سے یہ بات سمجھ کے چلو، دیکھا ہے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو، عزت کمانا ہے، حضور کے عاشق، حضور کی وفاداری، ان کے دربار کی نوکری۔ اب زمانہ جیسا بھی آئے ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا، یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں، میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں، بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔ ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا۔ تم کتنی داڑیاں نکالو گے، کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے، اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو، میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا، نکلے گا راستے پر، دنیا کل کو پکار کر کہے گی ارے یہ سلی گڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی، یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ عزم لے کر کے اٹھو گے، یہ عزم لے کر اٹھو گے اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا۔ تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں، یہ بنایا جاتا ہے، یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا۔ اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اس بات کی فکر نہیں۔ میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا حضور یہ پاک کی محبت میں، ہم تو گردن دینے کو تیار ہے نا،
جان ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ برائیاں اور کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کے نام پر جو گانے سننے کی عادت ہے ہم اس سے توبہ کریں گے. جو فلمی گانے سن کر کے سوتے تھے جس کی وجہ سے دل میں بزدلی آتی ہے، نفاق آتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ حرکتیں. نوجوانوں تمہیں جان بوجھ کر دنیا اس نشے میں ڈالتی ہے. دن بھر گانے کی دھن پر تم ناچتے کودتے رہو، تمہارے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے. اب سے یہ عہد کر کے اٹھنا، آج سے جاؤں گا تو یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب تمہاری عادت بن جائے گی تو پھر دل بھی جوان رہے گا انشاءاللہ. 80 سال کے بھی ہو جاؤ، 90 سال کے بھی ہو جاؤ، ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہو مگر مولا تمہارا رعب لاکھوں کے دلوں پر ڈال کر رکھے گا. حضور کے لیے اپنا قربان کرو، وفاداری کرو. اور جتنی کوششیں یہ مٹھانے کی ہو رہی کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام. ہاں یہ صبح قیامت تک اس کو رہنا ہے. ہمارا اور تمہارا امتحان آیا ہوا ہے. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، میرے نبی پاک کی عظمت کا کچھ نہیں ہوگا. ان کی تعریف بولنے والے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور گستاخی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اور بس ان کی تعداد اتنی ہے، ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسے کھو جاتے ہیں کسی اخبار کے کونے میں بھی ان کا نام نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. آج وہ دلی میں بیٹھ کر غازی آباد میں ڈاسنا کا وہ پاکھنڈی پھونکتا تھا. کچھ نوجوانوں کو تو پتا ہوگا لیکن آنے والی نسل کو پوچھنا ان کو پتا بھی نہیں رہے گا، ان کو پتا بھی نہیں رہے گا. لیکن آنے والے بچوں کو پوچھنا یہ کس نے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہر بچہ کہے گا بریلی کے امام نے کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سلام حضور کی اعلیٰ تعریف حضرت. کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا. حسان بن ثابت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. جو حضور کی تعریف کرتے تھے وہ زندہ ہیں. شرف الدین بوسیری جنہوں نے کہا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آج بھی ان کا قصیدہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ یاد ہے لوگوں کو. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آج بھی یہ جملے مشہور ہیں، لوگوں کو یاد ہیں. ابو جہل کیا بھونکتا تھا کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا بولتے تھے کسی کو یاد نہیں. یہ دلی لکھنؤ کے کتے کیا بھونکتے ہیں آج کیا کل بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا. کل آنے والی نسلوں کو اگر کوئی بات یاد رہے گی یہ یاد رہے گی. سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جان تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ نعت خوانی نہیں کرتے ہوں گے، سب نعت نہیں پڑھتے ہوں گے، چند لوگ ہی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں. اس کے باوجود 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں اپنے ہر مجمع میں یہ کہتا ہوں اور ناپتا بھی ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بچوں کو ہماری گستاخیاں یاد نہیں رہیں گی، حضور کی تعریف یاد رہے گی. ابھی ایک جملہ میں آدھا بولوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، یہ مجھے یقین ہے، یقین ہے اللہ کی ذات سے. کیا ہے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بولیں گے، یہ ان کو یاد ہے. اور اگر صرف اتنا کہوں سب سے اعلیٰ وہ اولا، کسی دوسرے کا نام آتا ہی نہیں، آئے گا بھی کیسے؟ ہماری ماؤں میں سے وہ دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے. سب سے بالا وہ والا
یہ جملے جو یاد ہیں بچوں کو بھی دے کر کے جاؤ, ٹرانسفر کر کے جاؤ, آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اب اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.